ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی، سیکولرزم اور جمہوریت۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، ستمبر 2020۔ امت مسلمہ تاریخ کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ امت کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ اسے ہر زمانے میں طرح طرح کے چیلنجوں اور بحرانوں سے واسطہ رہا ہے۔ امت کی امتیازی شان ہے کہ وہ بحرانوں سے نبٹتے ہوئے ہر بار اپنی قوت کو بحال کر لیتی ہے، کیونکہ اسے نشاط ثانیہ کی طرف بڑھنا ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے اس امت کے لیے یہ ایک ناگزیر عمل ہے۔ اسلام ایک دائمی اور عالمگیر پیغام کے طور پر نہ تو بحران کی کیفیت سے بچ سکتا ہے اور نہ مد و جزر اور احیاء و تجدید کے مراحل سے دامن چھڑا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ معاملات میں تو تقسیم و تفریق اور پھر اتحاد و اتفاق کی بحالی کے عمل سے بھی گزرنا اس کی تاریخ کا لازمی حصہ رہا ہے۔ در حقیقت ذات باری تعالیٰ نے انسان کو اختیار اور ارادے کی جس صلاحیت اور نعمت سے نوازا ہے، اس وہابی انتظام و انصرام کے پیش نظر تبدیلی کا یہ عمل ناگزیر ہے۔ اسلامی اسکیم کی ساخت میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو ناقابل تغیر اور مستقل حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ ہر دور اور ہر عہد کے نظام کے لیے بنیادی حوالے کی تشکیل کا کام کرتے ہیں۔ ان ناقابل تبدیل عناصر کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عناصر بھی موجود ہیں جو بنیادی خدائی اسکیم کے اندر رہتے ہوئے لچک دار ہیں اور ہر زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ امت مسلمہ کی زبوں حالی۔ آج کے دور کی صورتحال کچھ بنیادی اختلافی امور کے باوجود 20ویں صدی کے آغاز کے منظرنامے سے بہت حد تک ملتی جلتی ہے۔ 19ویں صدی کے اختتام پر مسلم امہ، جس نے 1000 سال تک عالمی طاقت کی حیثیت سے ایک ممتاز کردار ادا کیا تھا، یورپی سامراج کی فوجوں کے حملوں سے مکمل طور پر مغلوب ہو گئی۔ طاقت کا توازن مسلم دنیا کے مفادات کے حوالے سے یکسر تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں پوری مسلم تہذیب کے وسیع دائرے پر اس غلبے کے دور رس نتائج نکلے۔ مغربی سامراجی طاقتیں ایک الگ تہذیب اور روایت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ جب ان کے توسیع پسندانہ فکری عزائم نے طاقت کے ذریعے معاشرتی حرکیات پر قابو پانے کی کوشش کی تو معاندانہ تہذیبی رویے کھل کر سامنے آ گئے۔ محکومی کے اس دور میں مسلم امہ کی معیشت برباد کر دی گئی، اس کی سیاسی طاقت کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ انجام کار سائنسی، دنیاوی علوم اور ٹیکنالوجی پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور پھر اس پر متضاد یہ کہ اس کی اخلاقی، تہذیبی، روحانی اور فکری طاقت بھی زوال پذیر ہو گئی، اور آخر کار 3 مارچ 1924 کو اس کی تہذیبی شان و شوکت کا جو آخری علامتی نشان خلافت عثمانیہ کی شکل میں بچا ہوا تھا، اسے بھی مٹا دیا گیا۔ یہی وہ پس منظر تھا جس میں پوری دنیا کے متعدد مسلم رہنماؤں نے اس سوال پر انتہائی غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی کہ آخر امت مسلمہ سے کہاں غلطی سرزد ہوئی ہے جو اتنی بڑی افتاد آن پڑی ہے۔ کیا آج کے دور میں خدا نخواستہ اسلام کی بنیادی تعلیمات واقعی غیر متعلقہ ہو کر رہ گئی ہیں، یا ان تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کے نقطۂ نظر اور ان کے تاریخی کردار و عمل ہی میں کچھ نقائص پیدا ہو گئے ہیں؟ مراد یہ کہ مسلمان اس ہدایت الہی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، کیا یہ اس نافرمانی کا نتیجہ ہے؟ اور آخر کار امت مسلمہ کو بحالی اور تعمیر نو کے راستے پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ ان سوالات پر جمال الدین افغانی، محمد عبدو، امیر شکیب ارسلان، سعید حلیم پاشا، رشید رضا، ابوالکلام آزاد،
بدیع الزمان سعید نورسی، مالک بن نبی، ابو الاعلی مودودی رحمہم اللہ تعالی اور کئی دیگر دانشوروں اور اصلاح پسندوں نے غور و فکر کیا اور امت مسلمہ کو زوال سے نکالنے کے لیے بعض تجاویز پیش کیں اور راہ عمل کی نشاندہی کی۔ احیاء اسلام کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی مساعی، مفکرین اور مصلحین کی اس جگمگاتی کہکشاں میں مولانا مودودی ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی عمر بمشکل 17 سال ہوگی جب انہوں نے 1920 میں اپنے نازک و ناتواں کندھوں پر امت مسلمہ کی تعمیر نو کے انتہائی بھاری کام کا بوجھ اٹھانے کا تہیہ کیا۔ 10 سال کی ابتدائی صحافتی زندگی کی صف اول میں رہنے والے مولانا مودودی نے مسلم فکر کی تشکیل نو کے لیے اور اسلام کو عالمی نظریے اور ایک منفرد طرز زندگی کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ ان کا بنیادی مقصد احیاء امت کے لیے ایک ایسا نقشہ کار روڈ میپ تیار کرنا تھا جو مجموعی طور پر پوری انسانیت کے لیے منفعت بخش ثابت ہوتے۔ اس سلسلے میں مولانا مودودی کی طرف سے کی گئی پہلی بھرپور کوشش تھی۔ اس وقت سے لے کر وفات 22 ستمبر 1979 تک احیاء اسلام اور اصلاح ملت اسلامیہ کے حوالے سے انہوں نے 40 سے زائد کتب اور سینکڑوں مضامین تحریر کیے جو اسلامی فکر کے تقریباً ہر پہلو پر محیط ہیں۔ اس علمی سفر میں ان کا سب سے عظیم کام کئی ہزار صفحات پر مشتمل تفہیم القرآن کی شکل میں وہ تفسیر قرآن ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسلامی فکر کی تشکیل نو کے علاوہ مولانا مودودی نے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب، مسلم معاشرے میں در آنے والی کمزوریوں اور خرابیوں کی نشاندہی پر مشتمل ایک وسیع تنقیدی لٹریچر بھی تخلیق کیا اور اس سلسلے میں خرابی کو دور کرنے کا حل بھی بتایا۔ وہ مغربی تہذیب کے ایک طاقتور نقاد اور مغرب کو اسلام پر عصری حملوں کا اصل کھلاڑی قرار دینے والے اہم مفکر کے طور پر بھی سامنے آئے۔ وہ مادی دنیا میں مغربی تہذیب کی کامیابیوں اور اس کے عصری نظریات سے غافل نہیں تھے، لیکن وہ ان کامیابیوں کے خوشاچی ہونے کے بجائے اس تہذیب کی فکری الجھنوں، اخلاقی پستیوں، اس کے سیاسی اور ثقافتی عدم استحکام اور اس کی معاشی ناانصافیوں اور استحصال پر اس کے سخت ناقد تھے۔ تاہم اگر انہوں نے مغرب میں کوئی خوبی دیکھی تو اس کا اعتراف کرنے میں تنگ دلی سے کام نہیں لیا۔ مولانا مودودی کے افکار نے مسلمانوں کی 3 نسلوں کو متاثر کیا ہے، اس لیے یہ کہنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ انہیں عصر حاضر میں احیاء اسلام کی جد و جہد کرنے والوں کا ایک مرکزی معمار سمجھا جاتا ہے۔ مولانا مودودی کی بنیادی تحریروں کا رواں انگریزی ترجمہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں میں نے 1954 سے 1960 کے دوران میں کچھ کام کیا تھا۔ بعد ازاں 1980 میں میرے عزیز ترین رفیق خرم مراد نے بھی اس کار خیر میں بڑا قیمتی اضافہ کیا، اور میرے دوسرے نہایت عزیز ساتھی ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری نے بہت جم کر مولانا مودودی کے علمی کارنامے یعنی قرآن کریم کی تفسیر، تفہیم القرآن کا ترجمہ کرنے میں اپنی آدھی زندگی کے بہترین اوقات صرف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلند درجات عطا فرمائے۔ لیکن یہ سارا کام مجموعی طور پر مولانا مودودی کے کام کا 20% بھی نہیں تھا جو اردو سے انگریزی میں منتقل ہوا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ مولانا مودودی نے جو تحریریں بالکل مقامی یا وقتی ضرورتوں کے پیش نظر لکھی تھیں، ان کے علاوہ باقی سب تحریروں کو انگریزی کے قارئین کے لیے پیش کیا جائے اور پھر دنیا کی دوسری اہم زبانوں میں بھی ان کے تراجم کیے جائیں۔ اس پس منظر میں دیکھا جائے تو 20ویں صدی میں مولانا مودودی نے جو علمی خدمت انجام دی اسے کم از کم 20ویں صدی کی احیاء اسلام کی تحریکوں کے ایک چراغ راہ کے طور پر اور 21ویں صدی میں امت کی رہنمائی کے لیے ایک روشن مینار کے طور پر
دستیاب ہونا چاہیے۔ یہ کام بدلتے ہوئے حالات اور نئے چیلنجوں کے پیش نظر مستقبل کی نسلوں میں اسلامی تصورات اور حکمت عملی کو مزید ترقی دینے کے لیے مدد اور موقع فراہم کر سکتا ہے۔ ہر انسان خواہ وہ کتنی ہی عظیم خدمات انجام دینے والا ہو، اس کی کچھ نہ کچھ حدود ہوتی ہیں۔ ان انسانی حدود کے باوجود مولانا مودودی نے 60 سال کے عرصے میں جو کچھ لکھا وہ نئے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلم معاشرے کی بحالی اور مسلم افکار کی تنظیم نو اور مسلم ثقافت کی تعمیر نو کے مسائل اور مشکلات سے لازوال مطابقت رکھتا ہے۔ مولانا مودودی کا کام نہ صرف فکری رہنمائی کے حوالے سے اہم ہے بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اسلامی تعلیمات کے پیغام اور مقاصد کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے درکار رہنمائی کے طور پر بھی اہم ہے۔ ان کا کام نہ صرف حقائق اور اصولوں کو جاننے میں رہنمائی کرتا ہے بلکہ ان کے اطلاق کے طریقہ کار میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس حوالے سے مولانا مودودی کے وہ مضامین بہت اہمیت کے حامل ہیں جو انہوں نے سیکولرزم کا تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کرتے ہوئے 1930 اور 1940 کے عشرے میں مذہب اور معاشرے کی علیحدگی، خدائی ہدایت اور ریاست، سیکولر اور دینی تصورات پر بحث کرتے ہوئے لکھے تھے۔ ان مضامین میں زندگی کے ان امور اور مسائل پر خاص توجہ دی گئی ہے جن کے بارے میں اسلام اور سیکولرزم کا نقطہ نظر باہم مختلف اور متصادم ہے۔ اگرچہ ان تحریروں کو نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور زبان و بیان کے انداز اور بحث کے اسلوب بدل چکے ہیں، اس کے باوجود یہ مباحث آج بھی تر و تازہ اور متعلقہ ہیں۔ تاہم یہاں سوال زبان و بیان کا نہیں بلکہ اصل مواد اور نقطۂ نظر کا ہے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ مولانا مودودی نے سیکولرزم پر بہت سخت تنقید کی ہے اور اس کے ذیلی مباحث پر بہت جامع گفتگو کی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کسی غالب طرز اظہار اور منہاج فکر و عمل کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں سب سے پہلے وحشی بیل کو اس کے سینگوں سے پکڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور یہی وہ ناگزیر عمل تھا جو مولانا مودودی نے اپنے ابتدائی مباحث میں سر انجام دیا۔ بنیادی طور پر ان کے مخاطب، سامعین اور قارئین برطانوی مقبوضہ ہندوستان کے مسلمان تھے، لیکن عمومی طور پر وہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے، چونکہ دنیا کے دیگر علاقوں میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے بھی یہ مسائل اور معاملات ایک جیسے ہی ہیں، اور اخلاقی اور نظریاتی میدان میں سیکولرزم اور لبرلزم کا چیلنج آج بھی اتنا ہی متعلق ہے جتنا 1930 کے عشرے میں تھا۔ اس لیے مولانا مودودی کی تنقید مغرب پر مشتمل مقالات آج بھی نئی نسلوں کو سوچ اور فکر کے لیے ایک نئی غذا فراہم کرتے ہیں۔ ہماری اس تحریر کو مولانا مودودی کے مذکورہ مضامین پر ایک حاشیہ ہی تصور کیا جانا چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ حاشیہ قارئین کو سیکولرزم اور اس کے ذیلی مباحث، اصطلاحات اور ان کے پس منظر کو جاننے میں مدد فراہم کرے گا۔ سیکولرزم ایک اہم سیاسی، تاریخی، فکری تحریک کی نمائندگی کرتا ہے جس نے گزشتہ 3 صدیوں کے دوران یورپ اور امریکہ میں تشکیل پانے والے معاشرتی اور سیاسی نظم کی اساس اور خصوصیات کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ رومن سلطنت کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی ایک نئی سوچ ہے جو خدائی رہنمائی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے پورے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور قانونی نظام کو خالص انسانی عقل اور تجربے کی بنیاد پر چلانے کے ضمن میں تشکیل پائی ہے۔ اگر یہ سوچ مذہب کو کچھ معمولی جگہ دینے کے لیے تیار بھی ہے تو صرف اس حد تک کہ مردوں اور خواتین کی نجی اور خانگی زندگی میں چند رسم و رواج یا عبادات وغیرہ کی شکل میں مذہب اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن سیکولرزم انسانی زندگی اور معاشرے کے سیاسی و معاشرتی طول و عرض میں پالیسیوں کی بڑی جہتوں کو طے کرنے میں اور قواعد و ضوابط تشکیل دینے میں
مذہب کا کوئی کردار تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سیکولرزم کے بنیادی اصول کی اصل ہے، لیکن جہاں تک فروع کی بات ہے تو تفصیلات کے اندر سیکولرزم کا کردار زیادہ متنوع اور کثیر جہتی ہے۔ کم از کم ان میں سے 3 اہم جہتوں کو واضح طور پر بیان کرنا مفید ہو سکتا ہے، جن میں سیکولرزم کی شراکت اور اس کا کردار زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سیکولرزم، دینی اور دنیاوی تقسیم۔ پہلی جہت یہ ہے کہ چرچ کے اقتدار کے دور میں یورپی مذہبی تجربے کی تاریخی مطابقت جو بھی ہو، عیسائی دنیا کا نظریہ زندگی، مسیحی ورلڈ ویو، دنیا کو الوہی اور دنیاوی یا مقدس اور سیکولر کے خانوں میں تقسیم کرنے کے خیال میں مگن رہا۔ جو خدا کا ہے خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے قیصر کو دو جیسی تعلیمات اس نقطۂ نظر کی نمائندگی کرتی ہیں، جس میں مذہب کی غرض اور خدا اور انسان کے تعلق کا سوال بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق سیکولر زندگی کا پورا دائرہ جو دنیاوی امور سے متعلق تھا، اسے دنیا دار لوگوں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی شخصیات کی طرف سے دنیاوی امور کو نظر انداز کرنا ایک حقیقت تھی، گویا روحانی دنیا کے ساتھ ان کا تعلق محض ایک جنون اور تقدس کی علامت بن کر رہ گیا۔ دنیاوی زندگی سے بے رغبتی کا طرز عمل دنیا سے نفرت کی علامت بن گیا، اور یہ نقطۂ نظر مذہبی اخلاق کا ایک خاصہ بن گیا۔ اس نقطۂ نظر کا فطری نتیجہ رہبانیت اور خانقاہیت کی شکل میں نکلا۔ دنیاوی دائرے کو مقدس دائرے کی نسبت سے اس قدر کم تر اور فروع تر تصور کیا گیا کہ اسے روحانی لوگوں کے لیے قابل قبول ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بدترین اور چشم کشا مثال مغربی مصنفین نے یہ دی ہے کہ قرون وسطی میں عیسائی راہب صرف ازدواجی زندگی ہی سے اجتناب نہیں کرتے تھے، بلکہ صفائی ستھرائی اور غسل تک کو بھی دنیا داری سمجھتے تھے۔ نتیجتاً ان کے بدن اور کپڑوں سے بدبو دور ہی سے آنا شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے مقابلے میں بازوں میں خود روشن خیالی اور نشاط ثانیہ کی تحریک نے اس نظریے کو چیلنج کیا اور زندگی کے جسمانی اور دنیاوی دائرے کے تقاضوں کو زیادہ اہمیت دی، جس کے نتیجے میں ساری توجہ مذہب سے ہٹ کر دنیاوی معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ اس لیے اب مطالعہ اور عمل جیسے شعبہ جات کا محور خدا کے بجائے انسان اور اخروی زندگی کے بجائے مادی دنیا قرار پایا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکولر تحریک اخروی زندگی پر دنیاوی زندگی کے غلبے کی جد و جہد پر مبنی ایک ہمہ پہلو اور جارح تحریک ہے، جس میں فسطائی فکر و عمل کے عناصر بھی بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسانی معاشرتی زندگی میں روحانی دنیا کے معاملات اور امور سے لا تعلقی نے ایک مریضانہ رخ اختیار کیا، جس سے دنیاوی ضروریات کی طرف رغبت اور مادہ پرستی و ذاتی مفاد کے پرستش کے جنون نے ایک بھونچال برپا کر دیا۔ چرچ کی حکومتوں کی مذہبی عدم رواداری۔ سیکولر تحریک کی دوسری جہت یہ ہے کہ یورپ میں زمانہ وسطی مڈل ایجز میں چرچ کی حکومتیں عدم رواداری، مذہبی و فرقہ وارانہ ظلم و ستم، معمولی جرائم پر شدید سزائیں دینے، حتیٰ کہ پھانسیاں دینے کے حوالے سے مشہور تھیں۔ ان کی اس پہچان اور جبر نے مذہب کو ایک ظالمانہ طاقت کے طور پر بدنام کیا۔ اس زمانے میں یورپ کے عیسائی فرقوں کے درمیان بدترین جنگیں برپا ہوئیں، جن میں لاکھوں انسان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور محض مسلکی اختلاف کی بنا پر خون کے دریا بہائے گئے، جو بالآخر 24 اکتوبر 1648 کو ویسٹ فیلیا معاہدے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا پر منتج ہوئے۔ نوٹ نمبر 1، اس معاہدے میں 16 یورپی ممالک اور 140 چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے 66 نمائندے اور 38 با اثر گروہوں کے 27 ترجمان شامل تھے۔ ادارہ
جس سے سیکولر دور کا آغاز ہوتا ہے۔ ان حکومتوں کی اس مذہبی عدم رواداری کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آبادی نے یورپ سے امریکہ کی طرف نقل مکانی بھی کی۔ سیاسی نظام میں پاپائی طاقت کے غلط استعمال سے مذہب کے خلاف بدگمانیاں پیدا ہوئیں۔ اس تناظر میں سیکولر تحریک نے کثیر عقیدگی اور مذہبی تنوع کے اصول کو پیش کیا اور نتیجے کے طور پر سیاست اور ریاست سے مذہب کے کردار کو خارج کر دیا۔ اس طرح نہ صرف سیاست میں مذہب کا کردار ختم ہو گیا بلکہ سیاست سے ان روحانی اور اخلاقی اقدار کا بھی خاتمہ ہو گیا جن کی بنیاد مذہب پر تھی۔ یوں چرچ اور سیاست کے مابین کشیدگی اور مسابقت اپنے بدنما انجام کو پہنچی اور دونوں اپنے اپنے دائرے میں خود مختار ہو گئے۔ بے خدا کائنات کی تعبیر اور لادینیت۔ سیکولر تحریک کی تیسری جہت یہ ہے کہ یہ تحریک مذکورہ دو بڑی تہذیبی تبدیلیوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اس نے مزید وسعت اختیار کرتے ہوئے ایک ایسا منہاج اور ماڈل تشکیل دے دیا جس میں تمام سیاسی اور معاشرتی امور خدا سے غیر متعلق ہو گئے۔ کائنات اور فطرت کے قوانین کی ایک نئی تعبیر و تشریح تیار کی گئی جس میں خدا کو تمام چیزوں کے وجود کے پیچھے کار فرما اصل قوت کے طور پر نظر انداز کرتے ہوئے خارج کر دیا گیا۔ اس کی وضاحت فرانسیسی بادشاہ اور نیوٹن کے مکالمے کی مثال سے بخوبی ہوتی ہے۔ جب فرانسیسی بادشاہ نے نیوٹن سے پوچھا کہ کائنات کے بارے اس کی میکان کی تشریح میں خدا کی طاقت کی کار فرمائی کا کوئی ذکر کیوں نہیں ہے، تو نیوٹن نے سیدھا سادہ جواب دیا، جہاں پناہ مجھے میکان کی دنیا کی وضاحت کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ نیوٹن کی یہ بات کائنات کی اس نام نہاد میکان کی وضاحت تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ یہ انسانی زندگی کے وسیع دائرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس کرۂ ارض پر انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے صرف انسان کی عقل اور تجربات کی رہنمائی ہی کافی ہے۔ لوگوں کو صرف اس حد تک رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنی انفرادی اور ذاتی زندگی میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جہاں تک معاشرے، معیشت، عدل اور سیاست کے مسائل اور معاملات کا تعلق ہے تو وہ لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پر حل کیے جائیں گے، اور اس سلسلے میں صرف انسانی عقل اور تجربے ہی سے رہنمائی لی جائے گی۔ چنانچہ انسان کی حاکمیت اور خود مختاری ایک نئے تجربے کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، اور یہ انسانی حاکمیت اور خود مختاری ایک رہنما اصول بن گیا، اور انسانی عقل اور تجربے کو معاشرے کے ارتقاء کے لیے درکار تمام اقدار کے حتمی وسیلے اور بنیاد کے طور پر مان لیا گیا۔ فلسفے کے پروفیسر ورجیلیس فرم نے روشن خیالی اور سیکولرزم کے تصورات پر اپنے خیالات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، جمالیاتی اور دانش ورانہ بیداری کی لہر اور سیکولر ثقافت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا ظہور 14ویں صدی عیسوی میں اٹلی میں ہوا۔ خواہ اس کو بہتر کہیں یا بدتر، مگر نشاط ثانیہ کے انقلاب میں اس کا کردار ضرور موجود تھا، اور یہ کلیدی کردار سیکولر ہیومنزم کا تھا جس کا تعلق انسانی غور و فکر اور دنیاوی اقدار کی پہچان پر مبنی ہے، اور یہ مذہبی اور کلیسائی منظوری سے مشروط نہیں ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن، فلسفیانہ لائبریری، نیو یارک، صفحہ 656-657۔ روشن خیالی اس تحریک کا نام ہے جو 18ویں صدی کے عام ماحول کی خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کے ماخذ کو نشاط ثانیہ کے دور میں تشکیل پانے والے اس انسانی ذہن اور روحانی فضا میں تلاش کرنا چاہیے جو اپنے مادیت پسندی اور انفرادیت پسندانہ رجحانات کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں منطقی اور عقلی خود مختاری کا فخر اور شعور اجاگر کر رہی تھی۔ ایک تاریخی مظہر کی حیثیت سے روشن خیالی کی تحریک حقیقی انسانی زندگی میں
عقلی و منطقی کردار کو اپنانے اور اس کا اطلاق کرنے کی جدوجہد کی نمائندگی کرتی ہے۔ حوالہ بالا صفحہ 250۔ سیکولرزم خاص طور پر مختلف افادی معاشرتی نظریائی اخلاقیات، جسے برطانیہ کے معروف سیکولرسٹ جارج جیکب ہولوک نے 19ویں صدی میں تشکیل دیا، جو مذہب کے حوالے کے بغیر انسانی ترقی کی بات کرتا ہے اور خاص طور پر انسانی عقل، منطق، سائنس اور سماجی تنظیم کو بنیاد بناتا ہے۔ سوشل سائنس انسائکلوپیڈیا میں سیکولرزم اور سیکولرائزیشن کے اصولوں کی نشاندہی اس طرح کی گئی ہے۔ سیکولرائزیشن سے مراد معاشرے کی اخلاقی زندگی سے مذہبی عقائد، رسم و رواج اور معاشرتی احساس کو تبدیل کرنا ہے۔ سیکولر سوسائٹی میں روز مرہ زندگی کا ہر تجربہ مقدس دعا کے آغاز کے بغیر جاری رہتا ہے، تاہم یہ روشن خیالی کا فلسفہ تھا جس نے مکمل سیکولرائزیشن کا بنیادی محرک فراہم کیا۔ پھر یہ تجویز پیش کی کہ معاشرے کی بنیاد ایسی اخلاقی اصولوں پر رکھی جائے جو انسانی معاشرتی زندگی کی آفاقی نوعیت کی عقلی تحقیقات کے ذریعے وضع کی جائیں۔ یاد رہے، معاشرتی تنظیم کے عقلی اصولوں کو اکثر مذہبی روایات کے خلاف عدم اعتماد کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ سیکولرائزیشن، سوشل سائنس انسائکلوپیڈیا، صفحہ 737۔ اسی طرح جدید مسلم دنیا کے بارے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا انسائکلوپیڈیا بھی تقریباً اسی موقف کو دہراتا ہے۔ سیکولرزم کی اصطلاح اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ مذہبی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد لاطینی زبان کے لفظ سیکولم میں ہے، جس کے بنیادی معنی نسل، عمر یا زمانہ اور دور کے ہیں۔ بعد میں یہ لفظ اس مادی دنیا کے معاملات سے وابستہ ہو گیا، جو جنت کے حصول کی غرض سے کیے گئے اعمال وغیرہ سے بالکل الگ ہیں۔ سیکولرزم یا سیکولرائزیشن کا عمل یورپی تاریخی تجربے سے ماخوذ ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں اور فکری سوچ کو مذہبی تعلق اور کلیسائی مداخلت سے آہستہ آہستہ بالکل آزاد کر دیا جائے۔ آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ماڈرن اسلامک ورلڈ، مدیر پروفیسر جان ایل ایسپوزیٹو، جلد 4، صفحہ 20۔ اسلام اور جمہوریت۔ اوپر کے اقتباسات میں سیکولرزم کے جو 3 پہلو بیان کیے گئے ہیں، ان میں پہلے 2 پہلوؤں سے اسلام ان معاملات کو مختلف اور منفرد طریقے سے مخاطب کرتا ہے، تاہم اس کا اصل فرق معاشرے اور ریاست کے معاملات میں مذہب کے کردار سے متعلق ہے۔ اسلام زندگی کو روح اور مادے، مقدس اور غیر مقدس، روحانی اور دنیاوی جیسے خانوں میں تقسیم نہیں کرتا۔ اسلام زندگی بطور ایک کل پر یقین رکھتا ہے، یعنی سیکولر دنیا بھی اسلام سے اتنی ہی متعلق ہے جتنی روحانی دنیا۔ اسلام کے اس طرز عمل کا خلاصہ ایک قرآنی دعا میں اس طرح پیش کیا گیا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین چیز عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسلام میں یہ دنیا اور اس کے بعد کی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ دونوں ایک تسلسل کی نمائندگی کرتی ہیں۔ اسلام زندگی کے دنیاوی امور سے بھی اسی طرح متعلق ہے جس طرح وہ روحانی اور اخلاقی جہاد سے متعلق ہے۔ یہ جہتیں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ہر ایک حصہ دوسرے پر منحصر ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام کچھ مذاہب یا مذہبی شخصیات کی طرف سے دنیاوی امور کو نظر انداز کرنے کے معاملے کو ان کی ناکامی قرار دیتا ہے۔ اسلام نے ان سب امور کو بہت اچھے طریقے سے مخاطب کیا ہے اور ان پر قابو پایا ہے۔ اسلام بنین و انسان کی تکریم کرتا ہے، کیونکہ انسانوں کے مابین یہ اس کے دنیاوی عمل اور عدل و انصاف کے کردار کا بڑا دائرہ ہے۔ اس طرح یہاں ان کی مطابقت کے حصول کے لیے کسی مبینہ اور مفروضہ روشن خیالی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پورے سیکولر یا دنیاوی دائرے کو روحانی شکل دی گئی ہے۔ اسلام روحانی طول و عرض میں
اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے دنیاوی سیکولر میدانوں میں بھرپور اظہار کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کا پورا منظرنامہ ایک مسجد کی طرح ہے۔ اس کا محض یہی مطلب نہیں کہ کوئی شخص دنیا میں کہیں بھی عبادت یا دعا کر سکتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے دنیاوی یا سیکولر معاملات پوری طرح روحانی معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام نے بھی کثیر العقیدگی، کثیر الثقافتی آزادی اور متنوع انتخاب کی آزادی کے اصولوں کی واضح اور دلیرانہ تصدیق کی ہے۔ یہ خلافت کے تصور کی ایک فطری شکل ہے جس کی بنیادیں انسانی آزادی اور ثواب دید کے اصول پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہر انسان کو آزادی کی نعمت عطا کی ہے کہ وہ جو بھی چاہے عقیدہ منتخب کرے اور اس پر عمل پیرا ہو۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح میثاق مدینہ انسانی تاریخ کا پہلا دستور ہے جس میں مسلمانوں اور مدینہ کے غیر مسلم قبائل کے درمیان سیاسی، عسکری اور اجتماعی معاملات کے خطوط کار طے کیے گئے ہیں، اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امور میں آخری سند، اتھارٹی تسلیم کر کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی حقوق و فرائض کو مرتب کیا گیا ہے۔ یہ مذہبی آزادی کا ایک میثاق ہے جو انسان کے وقار کی توثیق پر مبنی ہے، اور ہر ایک کو عقیدے کے انتخاب کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کردہ سچا مذہب ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ عقائد کے کسی دوسرے نظام کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، اور اسلام ان کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ رواداری اسلامی طریقہ کار کا بنیادی عنصر ہے۔ عقائد کی کثرت کو فطری رجحان کے طور پر قبول کرنا اسلامی فریم ورک کا لازمی عنصر ہے۔ مسلمان بھی انسان ہیں، اور 1450 سال پر محیط طویل تاریخ میں اس حوالے سے ان کے طرز عمل میں ضرور کچھ غلطیاں تلاش کی جا سکتی ہیں، لیکن اسلام بطور دین دیگر مذاہب اور عقائد کی آزادی کے اس بنیادی اصول کے معاملے میں بہت واضح ہے، اور اس حوالے سے اصل فیصلہ اخروی زندگی میں ہونا ہے، نہ کہ اس دنیاوی زندگی میں۔ اس لیے ہر شخص کو جس طرح اپنے اپنے عقیدے کے مطابق یقین رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا حق ہے، اور اسی طرح اس انتخاب کے نتائج کا ذمہ دار بھی وہی شخص ہوگا، اور آخرت میں اس کا احتساب کیا جائے گا۔ اس لیے جہاں تک اس دنیا میں انسانی تقسیم کا تعلق ہے تو مذہبی تکثیریت اور ثقافتی بقائے باہمی کے اصول اسلام کے سیاسی نظم کے لازمی اجزاء ہیں۔ لہذا پہلی دو جہتوں کے حوالے سے اسلام اور سیکولرزم کے مابین اختلاف کے باوجود کوئی بڑا تصادم سامنے نہیں آتا۔ اصل فرق تیسری جہت کے حوالے سے ہے، جہاں سیکولرزم مذہب اور ریاست، ایمان اور معاشرے کو الگ الگ کرتا ہے، اور اسلام کے نزدیک انسانی زندگی کی ایسی تقسیم خود انسان کی فطری زندگی میں ایک رکاوٹ ہے۔ اسلام کا منہاج بنیادی طور پر خدا مرکز، گاڈ سینٹرڈ ہے، لیکن اس میں انسان اور خدا کے تعلق، انسان اور کائنات کے تعلق، اور انسان کے تعلق پر بھی بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خدائی ہدایت اس دنیا اور اگلی دنیا آخرت میں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے رہنمائی ہے۔ افراد اور اداروں کے درمیان عدل و انصاف، مساوات اور ہم آہنگی کی بنیاد پر منصفانہ معاشرے کا قیام اور انسانوں کے مابین تعلقات استوار کرنے کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی روحانی اور اخلاقی معاملات میں فضیلت کی اہمیت ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق جس کی بنیاد پر اسلام کا منہاج سیکولرزم سے بالکل الگ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ مسلم دنیا میں سیکولرزم نو آبادیاتی حکومت کے لبادے میں چھپ کر آیا ہے۔ جب یورپی سامراجی قوتوں کی سرپرستی میں چلنے والی
عیسائی مشنری تحریک خاطر خواہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہی تو یورپی استعماری حکمرانوں یعنی برطانوی، ہسپانوی، فلندیزی، فرانسیسی، پرتگیزی، جرمن وغیرہ نے سیکولرزم کو مسلط کرنے اور پورے خطے کی سماجی اور سیاسی زندگی میں سے مذہبی اثر و رسوخ کو ختم کرنے پر توجہ دی۔ چونکہ یہ بات مسلمانوں کے عقائد اور امنگوں کے منافی تھی، لہذا مسلم معاشرہ لبرلز اور روایت پسندوں، تبدیلی پسندوں اور مزاحمت کاروں، سیکولر اور اسلام سے محبت رکھنے والوں میں بٹ گیا۔ یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ لبرلز نے بے دریغ طاقت کے ذریعے سیکولرزم کو ان لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جو اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یوں سیکولرزم اور استبداد لازم و ملزوم ہو گئے۔ در حقیقت کچھ مغربی مفکرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جمہوریت اور اسلامائزیشن ایک ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن مسلم ممالک میں سیکولرزم کو صرف آمرانہ طرز حکمرانی کے تحت ہی مسلط کیا جا سکتا ہے۔ امریکی فلسفی ڈاکٹر فلمر ایس سی نارتھروپ نے 1953 کے کلوکیم آن اسلامک کلچر میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں تسلیم کیا ہے: کئی دیگر وجوہ میں سے میں اس وجہ پر یقین رکھتا ہوں کہ سیکولر قانون کو عام طور پر آمر کے ذریعے نافذ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایک عوامی تحریک سے نہیں آ سکتا، کیونکہ عوام پرانی روایت سے جڑے ہوتے ہیں۔ پرسٹن یونیورسٹی پریس، صفحہ 109۔ کمال اتا ترک کے ماتحت ترکی کی سیکولرائزیشن اور رضا شاہ پہلوی کے تحت ایران کی سیکولرائزیشن، سوئی کارنو کے تحت انڈونیشیا اور جمال ناصر کے تحت مصر کی سیکولرائزیشن اسی سفاکانہ عمل کی واضح مثالیں ہیں۔ مسلم عوام میں اخلاقی قدروں کا وجود اور عمل ایک ایسی حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نظام سیاست اور ریاست چلانے کے لیے اسلامی احیاء اور جمہوری کلچر ایک ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن مسلم ملکوں میں سیکولرزم کی حمایت کرنے والا لبرل طبقہ سب سے زیادہ استبداد پسند واقع ہوا ہے۔ ان کے برعکس اسلام اور جمہوریت ایک ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مدیر کے انگریزی مضمون کا ترجمہ اور تدوین۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ